السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ انٹرسٹنگ، کچھ اچھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ بس میں صبح ہی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کچھ بکس وغیرہ پڑھ رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے انٹرسٹ ہے اسلامک بکس وغیرہ پڑھنے میں، مجھے اسلامی بکس وغیرہ پڑھنے میں کچھ تھوڑا انٹرسٹ تھا، تو ویسے بھی میں ان کا ریڈ آؤٹ وغیرہ میں انہیں کرتی رہتی ہوں، تو مجھے کافی اچھی اچھی چیزیں لگتی ہیں۔ اچھا کچھ مجھے اس کی کوئی سٹوریز، کوئی واقعے وغیرہ مجھے کوئی اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر آج میں صبح ایک بک پڑھ رہی تھی۔ ویسے تو میرے پاس بہت ساری کلیکشن ہے بکس کی، سٹوریز والے بکس کی، اسلامک بکس کی، اور مجھے ایسے بکس کو ریڈ کرنا کافی اچھا لگتا ہے۔ تو میں صبح ہی کافی اچھا ایک ریڈ کر رہی تھی، تو میں نے کافی اچھا ریڈ کیا، تو ہے نا اس میں کافی انٹرسٹنگ جو انسان کی پریکٹیکل لائف میں کافی انسان کے لیے بینیفٹ ہوتی ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کافی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو میں کافی پڑھ رہی تھی، کافی اچھا لگا مجھے اور کافی میں ایموشنل ہوئی۔ تو میں کافی دیر سے یہ سوچنے لگی کہ انسان کتنا مایوس ہو جاتا ہے اپنی لائف سے، اور سب سے بڑی بات انسان پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے نا تو وہ بالکل بھی صبر نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں نہیں کرتا، اور کافی اس کی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے اس کی لائف میں۔ تو میں صبح ہی ریڈ آؤٹ میں تھوڑی ایموشنل بھی ہوئی تھی، اور پہلے مجھے بھی اپنی لائف پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی بلیو نہیں ہوتا تھا، پہلے میں بھی ایسی ہی ہوتی تھی۔ پھر ویسے میں ایک اسلامک سینٹر میں بھی اسٹڈی کرنے کے لیے جاتی ہوں، الحمدللہ مجھے وہاں سے بھی کافی اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی فیوچر لائف کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور میں وہاں سے بکس وغیرہ لیتی رہتی ہوں، اور کافی اچھا میں ریڈ آؤٹ کرتی رہتی ہوں۔ تو میں اپنے نالج کو انکریز کرنے کے لیے کافی کچھ پڑھتی رہتی ہوں۔ تو میں آج صبح ہی کافی اچھے پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے لیے کیوں نہ ایک بہت ہی اچھی ان کو انٹرسٹ کروں، جو لوگ صبر جن کے اندر ختم ہو جاتا ہے، بالکل آزمائش آتی ہے اس پر صبر نہیں کرتے، مشکلات آتی ہیں، کافی دکھ آتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے آج پتہ چلا، اور ویسے بھی مجھے جب میں اسٹڈی کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہمیں سنتا ہے، وہ واقعی ہمیں سنتا ہے۔ پھر وہ ہماری دعا فوراً قبول نہیں کرتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کب تک صبر کرتے ہیں، کب تک اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری مشکلات کو ہٹاتا ہے، پھر وہ ہمارے لیے معجزے وغیرہ کرتا ہے۔ مجھے تو بالکل اتنا یقین ہو چکا ہے اب تک اپنی لائف میں، اگر کوئی مجھے اپنی پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں نا کہ یہ بات بہت امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان پر بالکل بھی بلیو نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پر الحمدللہ اتنا یقین ہو چکا ہے کہ انسان کے لیے لائف میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، جب تک وہ اس کے لیے ایفرٹس نہ کرے یا کچھ نہ کرے، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ تو ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے، اور کبھی بھی سب سے بڑی چیز اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور ہمیں اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کچھ بتا رہی تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کافی اچھا پڑھ رہی تھی، تو اس میں کافی یہ تھا کہ کوئی بھی آزمائش ہوتی ہے نا وہ باقی نہیں رہتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے فوراً رسپانس نہیں آتا، تو ایسا ہے، فوراً رسپانس نہیں آتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایسے بہت سے تھنکنگ آ رہے ہوں گے، ایسے ڈیسیژنس آ رہے ہوں گے، ایسے خیالات آ رہے ہوں گے، تو آپ یاد رکھیں جس طرح اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے کا ہم لوگ حساب رکھتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ایک ایک سجدے کا حساب رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ، اگر انسان کافی دکھی ہوتا ہے، وہ اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں کہہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہمارے آنسوؤں سے مانگی ہوئی ہماری دعا بالکل نہیں بھولتا، پھر وہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے جسے اس نے پیدا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات اور تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ انسان بہت انوسینٹ ہے، بہت معصوم ہے، کہاں جان پاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں جو دکھ اور مشکلات کا آنا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا اس جہان میں، پتہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو اس جہان میں کوئی پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا۔ جو ہوتا ہے اللہ کے علم میں سب سے پہلے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے دکھی انسانوں سے صاف کہہ رکھا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جو جڑا ہے، آسانی سے ہر چیز جڑی ہے۔ ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتے ہیں، جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں یا ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ کوئی موقع ایسا ہوتا ہے جو ہم سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، دولت کافی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دولت ہوتی ہے جو ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کوئی ہماری من پسند چیز ہوتی ہے جو ہم اپنی لائف میں ہم اپنے لیے اسے بہت بہت زیادہ ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ سے نکل گئی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پر ہمیں کبھی بھی غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم اس پر افسوس کرو گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر، ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر، تمہاری اس چیزوں سے چاہت سے بڑھ کر میں نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ گمان کرتے ہیں نا مشکل میرے ساتھ ہی کیوں آتی ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں زندگی میں مشکلات، کیا آپ کو پتہ ہے ایک ایکسپائری ڈیٹ اللہ تعالیٰ نے ضرور لکھی ہوئی ہے۔ غم کبھی بھی ہم مسلسل نہیں رہتے، یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ کون انسان کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا وہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار فوری کن فرما دیتے ہیں۔ جو دکھوں سے، اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے، تو اگر اس نے تمہارے لیے آزمائش کے لیے چنا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دکھ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا خوبصورت احساس ہے، کتنا، مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی، اس رب سے مانگنا، یہی احساس ہوتا ہے، یہی وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے؟ مجھے تو یہ چیز بڑی پیاری لگی تھی، اور اس کے بعد فائقون ہو جاتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا بغیر خوف کے، اور ہم چپ کر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کا سوچنا تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ رب کو اپنے، جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بندے کی فیوچر پلاننگ کا خود ڈیسیژن لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کبھی اپنی فیوچر کا ڈیسیژن پلاننگ کر تو لیتے ہیں، لیکن وہ ہم آگے جا کے پتہ چلتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا ادھوری نہیں چھوڑتے، کوئی آنسو بھی ضائع نہیں کرتے انسان کا، کوئی تڑپتا دل جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتے۔ آپ انشاءاللہ وہ اللہ بہت جلد معجزے ہوتے ہیں دیکھیں گے جس کا تصور بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ہماری زندگی کی کہانی بدلے گا، وہ ضرور بدلے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے جو میں آپ کو بہت سی باتیں بتا رہی ہوں، ایک بار میری بات کو، جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس کو دل سے ایک بار ضرور سوچیے گا. جب میری بات آپ کو پتہ ہے میری بات آپ اس دن خوشی کے آنسو سے یاد کر کے روئیں گے. میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں. وہ لوگ جو اپنی دعاؤں میں کسی کو شدت سے مانگ رہے ہیں، اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو حالات سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے رکاوٹیں ختم کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو، میری زندگی کو اب ہماری سوچ سے بھی بہتر بنا دے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لائنز شیئر کرنا چاہتی تھی جو میرے دل کو بہت اچھی لگی تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا میری ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی. اور پلیز اگر آپ کو سب میرا اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. بس کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.